السلام علیکم۔ آج ہم ہجرت نبوی کے عظیم سفر میں چھپے ایک ایسے واقعے کی بات کریں گے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ایک ایسا بحرانی لمحہ جب پورا کا پورا منصوبہ ایک بہت ہی نازک موڑ پر آ کھڑا ہوا تھا۔ تو آئیے اس ایمان افروز قصے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ دیکھیں، کئی دنوں تک مسلسل سفر ہو رہا تھا، وہ بھی خفیہ انجان راستوں پر۔ آخرکار تھکاوٹ اور زیادہ راہ کی کمی نے قافلے کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں انسانی ضرورتیں خطرے کے احساس پر غالب آ گئیں اور انہیں مرکزی راستے پر واپس آنا پڑا۔ ایک ایسا فیصلہ جو آنے والے واقعات کی بنیاد بننے والا تھا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پوری داستان کا مرکز ہے۔ ذرا سوچئے، جب سب کچھ داؤ پر لگا ہو اور آپ کا واحد سہارا بھی ساتھ چھوڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے وادی قدیت سے نکلنے کے بعد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وادی ارج کے مشہور اور یوں کہیں کہ مصروف علاقے میں داخل ہوا۔ اور بالکل یہیں وہ لمحہ آیا جس نے جیسے سب کچھ روک دیا۔ سفر کی جان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اونٹنی تھکاوٹ سے چور ہو کر بیٹھ گئی۔ یوں سمجھیں کہ سفر کا پہیہ ایک انتہائی غیر محفوظ مقام پر آ کر جام ہو چکا تھا۔ اور معاملہ یہی نہیں رکا، بلکہ صورتحال اور بھی سنگین ہو گئی۔ ایک تو سواری نے جواب دے دیا اور اوپر سے ان کے رہنما عبداللہ بن اریکت وہ بھی اس موقع پر ان سے جدا ہو گئے۔ اچھا، اس بارے میں تاریخی روایات ہمیں دو مختلف باتیں بتاتی ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ رہنما اونٹنی کو ڈھونڈنے گئے تھے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق انہیں لگا کہ اب مکہ کا خطرہ ٹل گیا ہے تو کیوں نہ آسان راستہ اختیار کیا جائے۔ وجہ جو بھی رہی ہو، نتیجہ ایک ہی تھا۔ اس نازک ترین وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل اکیلے بغیر کسی رہنما کے رہ گئے۔ اور پھر جب لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، وہیں سے امید کی ایک کرن پھوٹتی ہے۔ ایک پرانا تعلق، ایک پرانی جان پہچان اس مسئلے کا حل بن کر سامنے آئی۔ اس بحران کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو فوری اور فیصلہ کن اقدامات کیے وہ دیکھنے والے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنے ایک پرانے جاننے والے اوس اسلمی سے رابطہ کیا۔ انہوں نے نہ صرف مدد کی درخواست کی بلکہ ایک مضبوط اونٹ اور ایک نئے گائیڈ کا تقاضا کیا، اور اوس اسلمی نے بھی کمال کر دیا۔ اپنا سب سے طاقتور اونٹ اور اپنا خادم مسعود بطور رہنما پیش کر دیا۔ اور سب سے اہم بات، مسعود کو جو ہدایت دی گئی وہ یہ تھی کہ اب ویران اور مشکل پہاڑی راستے ہی اختیار کرنے ہیں۔ تو منصوبہ اب بالکل صاف تھا۔ آرام اور آسانی پر حفاظت کو ترجیح دی گئی۔ آسان راستے کو چھوڑ کر ایک مشکل چھپا ہوا راستہ چنا گیا، ایک ایسی حکمت عملی جو آنے والی شدید جسمانی آزمائش کا اشارہ دے رہی تھی۔ اور اب ہم سفر کے اس حصے پر پہنچتے ہیں جو شاید اس کا عروج تھا، اس کا کلائمیکس، ایک ایسا پہاڑی درہ جس نے قافلے کے صبر اور برداشت کا شاید سب سے کڑا امتحان لیا۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک لفظ سمجھ لیتے ہیں، سنیہ۔ عربی میں سنیہ دو پہاڑوں کے بیچ کی اس اونچی گزرگاہ کو کہتے ہیں جو ایک وادی کو دوسری سے ملاتی ہے۔ یہ صرف کوئی راستہ نہیں ہوتا بلکہ اکثر ایک بہت ہی مشکل چڑھائی ہوتی ہے۔ اور سنیت الغائر یہ کوئی عام سنیہ نہیں تھا، یہ پورے ہجرت کے سفر کا سب سے اونچا اور سب سے مشکل پہاڑی درہ مانا جاتا ہے۔ اس کی بلند دشوار گزار چٹانوں کو عبور کرنا انسانی ہمت کا ایک غیر معمولی امتحان تھا۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے۔ ایک طرف تو یہ ناقابل یقین، ناقابل بیان زمینی مشقت تھی، اور دوسری طرف اسی سرزمین سے جڑی ہوئی ایک الہامی بشارت، یعنی جسمانی طور پر انتہائی کٹھن لیکن روحانی طور پر بابرکت جگہ۔ پہاڑوں کی اس سخت ترین آزمائش سے گزرنے کے بعد آخر کار قافلہ اس مرحلے کی منزل وادی ریم میں اترنے لگا۔ تو اس درے کو سر کرنا صرف ایک جسمانی منزل تک پہنچنا نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی روحانی کامیابی بھی تھی، ایک آزمائش میں سرخرو ہونا تھا۔ اور اس جسمانی مشقت اور کامیابی کے بعد ایک خوبصورت روحانی انعام بھی منتظر تھا۔ یہاں ان کی ملاقات معبد سے ہوئی جو معبد کے شوہر تھے۔ وہ اپنی بیوی کے خیمے میں ہوئے معجزے کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے، اور یہاں آ کر نہ صرف ملے بلکہ ایمان بھی لے آئے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ مشکل راستے کے آخر میں اللہ کی مدد اور برکت ضرور ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، اس پورے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟
یہی کہ بحران کا ایک لمحہ جس کا سامنا پختہ ایمان اور بہترین تدبیر سے کیا جائے بظاہر ایک مشکل راستے کی طرف لے جا سکتا ہے، لیکن وہی راستہ بالآخر سب سے زیادہ محفوظ اور بابرکت ثابت ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ تو ہجرت کے سفر کی ان گنت آزمائشوں میں سے صرف ایک تھی۔ نہ جانے ایمان اور استقامت کی اور کتنی ہی ایسی پوشیدہ کہانیاں اس راستے میں دفن ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتی ہیں۔